اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے۔ میں آپ کو اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی جانب سے پروگرام راہ نجات میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ راہ نجات پروگرام براہ راست شہر مقدس قم سے نشر کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم مختلف عقائد اسلامی کے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج چونکہ جو مہینہ چل رہا ہے آج کل شعبان المعظم کا مہینہ، بہت سی عیدیں ہیں اس مہینے میں، بہت سی ولادتیں ہیں، اور آپ نے محفل و جشن میں شرکت کی ہوں گی، بہت سی ولادتیں ہیں۔ یہ مہینہ چونکہ شعبان المعظم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ مانا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے میں آپ سب کی خدمت میں تبریک و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عقائد اسلامی کے پروگرام میں آج ہماری گفتگو ہوگی خلود اور دائمی حیات پہ، کہ بہشت اور جہنم میں جو دائمی عذاب یا دائمی نعمتیں ملیں گی اس کا مفہوم اور مقصد کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے اپنے عزیز مہمان سے، اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ قیامت کے دن جو بھی جنت یا جہنم میں جائے گا اسے موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اچھے لوگ جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور وہ برے افراد جن کی رگ و جان میں کفر و نفاق بھر چکا ہو اور انہوں نے نجات کے سارے راستے اپنے اوپر بند کر لیے ہوں اور عمدن مخالفت کی ہو، وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ چند روزہ زندگی کے اعمال ہمیشہ کی سزا یا جزا کا سبب اس لیے بن جاتے ہیں چونکہ جرم کا تعلق زمانے کی کثرت سے نہیں ہے، بلکہ جرم کی کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی جنت کی ضمانت بن سکتا ہے۔ بس دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان چاہے تو اچھے اعمال انجام دے کر ہمیشہ کا عیش و آرام خرید لے، یا برے اعمال انجام دے کر ہمیشہ کی بدبختی اور عذاب کا مستحق بن جائے۔ پروگرام میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور آخر تک آپ پروگرام دیکھیں گے، اور آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بھی سوال، کوئی بھی شبہ اس پروگرام کے سلسلے میں جو بھی ذہن میں آئے آپ ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں، اور یہ کال کر کے اپنے سوالات کا جواب بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں پہ ہمارے عزیز مہمان آپ کے جواب دینے کے لیے منتظر ہیں۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو عظیم شخصیت ہے جناب مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ، جن کا تعلق سرزمین پاکستان سے۔ آئیے ملاقات کرتے ہوئے پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، اور بہت شکریہ آپ کا۔ مہربانی، شکریہ۔ میں سامعین اور حاضرین ناظرین کی خدمت میں درود و سلام بھیجتا ہوں، اور یہ اس مہینہ میں جو اعیاد ہیں، عیدیں ہیں، خصوصاً آج کے دن شہزادہ علی اکبر کی ولادت بسعادت ہے، سید الشہداء کی خدمت میں تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام مومنین اور مسلمین جہان کی خدمت میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا اور ابھی ہم نے کیپشن بھی دیکھا، یہاں پہ گفتگو کریں گے ہم خلود اور دائمی حیات کے بارے میں، کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کیوں یہ دائمی حیات ملے گی، کن کو ملے گی، کن کو عذاب ہوگا، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات میں نے یہاں پہ نوٹ کیے ہیں۔ لیکن آغاز یہاں سے کریں ہم، اور آپ سے ہم یہ چاہیں گے کہ مفہوم کیا ہے اس کا، کیا مطلب ہے جو کہتے ہیں کہ عذاب جو ہے دائمی ہوگا، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے جہنم میں، اور اسی طرح سے ہمیشہ ایک انسان جو ہے بہشت میں رہے گا۔ اس کا ذرا آپ مفہوم ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ درود و سلام ہو محمد اور اس کی آل پر۔ یہ
نظام خلقت خدا نے اس جہان کو خلق فرمایا اور اپنے انجینئر ترین انجینئرنگ کے ساتھ اس سسٹم کو درست کیا اور ذرہ بھر اس میں خلل نہیں ہے. خلود اور دوام ہمیشگی جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو اس کے اعمال کا حساب ہوگا. اس کے حساب کے مطابق اس کو ایک ہمیشہ کے لیے جگہ دی جائے گی. اگر وہ سعداء اور نیک بختوں میں سے ہوگا تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں بھیج دیا جائے گا. اور اگر اشقیاء اور شقی لوگوں میں سے ہوگا یعنی گنہگار اور نافرمان معصیت کار لوگوں میں سے ہوگا, خدا کی نافرمانی کرنے والے میں سے ہوگا, تو اسے جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. یہاں پر خلود سے مراد یعنی جب انسان بہشت میں جائے گا اس کے بعد بہشت سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا وہ, اور وہ حیات ہے, وہ ایک زندگی ہے. اور اسی طرح جہنم میں ہمیں خداوند متعال محفوظ فرمائے جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے, اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے تاکہ وہ جو جہنم ہے ان گناہوں کا نتیجہ ہم اس سے بچ سکیں. جو شخص اس جہنم میں جائے گا تو خلود ہوگا. البتہ بعد والی جو بحث ہوگی اس میں بھی کیٹیگریز ہیں کہ بعض لوگ ہیں, نہ سب کے لیے خلود اور ہمیشگی اور دوام حیات, وہاں پر جو دائمی رہنا ہے جہنم میں پھر اس سے باہر نہیں نکلنا ہے, وہ سب کے لیے نہیں ہے, بعض افراد کے لیے ہے, کچھ افراد کے لیے ہے جس کی روایات اور آیات میں تعریف کی گئی ہے. تو یہاں پہ کچھ شرائط بھی تو ہوں گے, یعنی اگر کوئی بہشت میں جا رہا ہے دائمی, اور جیسا کہ آپ فرما رہے آپ نے اب یہاں پہ بعض افراد کو مستثنیٰ کیا, کہا بعض جائیں گے, تو کچھ خاص شرائط ہیں ان کے لیے, کچھ خاص اصول مبنا؟ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر آیات اور روایات یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا کہ اس میں 16 قسم اور کیٹیگریز افراد کو دائمی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اور روایات میں بھی پھر ان گروہوں کی جم بندی کی گئی ہے, خلاصہ کیا گیا ہے. خلاصہ روایات یہ ہے کہ جو کافر ہوں گے, اور ہر کافر بھی نہیں, جو انود اور لجوج اور جن پر حجت تمام ہو چکی ہوگی, دوسرے الفاظ میں کافر حربی, ہم کافر حربی جو ہمیشہ پیکار ہے, دشمنی ہے اس کی, فقط یہی لوگ جائیں گے. اور وہ بھی اگر اس پر حجت تمام نہیں ہے, تو اگر حجت تمام نہیں ہے تب اس صورت میں یہ ایک گروہ ہے. اور دوسرا جو گروہ ہوگا وہ غیر شیعہ اور غیر منکرین ضروریات دین اسلام کی جو ضروریات ہیں, نماز ہے مثلا, روزہ ہے, ان کا انکار کرنے والے نہ ہوں. اور غیر شیعہ اور وہ جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں, جن کو روایات کی اصطلاح میں ناسبی کے نام سے یاد کیا گیا ہے, جو اہل بیت رسول کے اہل بیت رسول کے جو دشمن ہیں, دشمنی رکھتے ہیں اور سرسختی دشمنی ان کے ساتھ رکھتے ہیں, سب اعلان کرتے ہیں نعوذ باللہ. جی, اب تمام مسلمانوں کی بات نہیں ہے, جو ناسبی ہیں, وَإِلَّا جو مسلمان ہیں ہمارے شیعہ ہیں, سنی ہیں, یہ اہل بیت کے سلام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں. اور روایات میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ بعد والی جو روایات ہیں کہ جو محبین اہل بیت علیہ السلام ہوں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, اور جو مومنین ہوں گے, البتہ یہاں پر پھر تیسرا گروہ ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے والا ہوگا. جو مومنین اور مسلمانوں میں سے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور توبہ بھی نہیں کرے گا, اس کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے اس کو عذاب میں رہنا پڑے گا. البتہ پھر یہاں پر بھی کبیرہ گناہ کبیرہ, جی گناہ کبیرہ جو ہے یہاں پر بھی کچھ اس کے گناہ یہاں پر دنیا میں دھل جائیں گے مشکلات اور مصائب اور آلام کی وجہ سے, کچھ اس کے برزخ میں, اور پھر بھی اگر باقی رہ گئے تو قیامت کے دن شفاعت بھی وہاں پر موجود ہے. اور روایت آ رہی ہے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے کہ اصلاً شفاعت ہے بھی اہل کبائر کے لیے. ان تجتنبوا من الکبائر, وہ جو آیت کریمہ ہے, اگر آپ نے کبائر سے اجتناب کیا
تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور وہاں پر جو مومنین ہیں اگر کبیرہ کا ارتکاب کریں گے وہاں پر شفاعت ہے ان کے لیے. اور اس کے باوجود بھی اگر زیادہ اس کے پاس گناہ ہیں تو پھر اس کو جہنم میں کچھ عرصے کے لیے جانا پڑے گا, وہاں سے کچھ عرصہ رہے گا جہنم میں, پاک اور صاف ہو کر گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو کر پھر اس کو واپس نکالا جائے گا. اس میں البتہ مومنین کے علاوہ بھی دوسرے گروہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ روایت تو پھر آزادی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور راہ انسان کے لیے باز کرتی ہے, یعنی راستہ چھوڑ دیتی ہے کہ جائیے آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں, گناہ کبیرہ آپ انجام دیں, پھر اس کے بعد شفاعت ہوگی, پھر خلود ہوگا. یہ کس طرح سے آپ اس کو جی یہ جو اس کا مطلب ہے کہ شفاعت کی خود ایک مستقل ٹاپک ہے. اگر یہاں پر ہم اس سے گفتگو شروع کر دیں تو ہمارا جی اسی کے ساتھ ہے پیدا نہ ہو. تو میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ شفاعت کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان یہاں مزے سے دنیا میں زندگی گزارے, اطاعت بھی نہ کرے, نافرمانی بھی کرتا رہے, اور پھر قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء آئیں اور اس کو پکڑ کر بہشت میں بھیج دیں. یہ معنی نہیں ہے شفاعت کا. جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں شفاعت پر, انشاءاللہ مستقل بحث آ رہی ہے, ان کو بھی یہی اشتباہ ہوا ہے فی الواقع. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے اور اولیاء اور انبیاء علیہ السلام آئیں گے, ہاتھ پکڑیں گے اور بہشت میں پہنچا دیں گے. نہیں, شفاعت کرنے والے کی شرائط ہیں, جس کی شفاعت ہوگی اس کی بھی شرائط ہیں. کچھ عمل وہ کر کے آئے گا, جو نقص ہوگا اس کا جو نصاب ضروری ہے, اس کے مثلا 100% اگر نمبر ضروری ہے, وہ 50% نمبر لے کر کے آیا ہے, تو اس کے باقی جو 50 ہیں وہ شفاعت کے ذریعے سے پورے کر دیے جائیں گے. حتیٰ ترفیع اور بلندی درجات بہشت کے لیے بھی شفاعت وہاں پر قائم آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ فقط جہنم میں چھڑانے کے لیے شفاعت کام آئے گی, بلکہ اگر ایک مومن کا درجہ کم ہے تو اہل بیت علیہ السلام وہ سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, انسان کا درجہ جو ہے وہاں پر بڑھ جائے گا. تو یہاں پر شفاعت کا, اب یہاں پر جو اس سوال کا جو مین جواب ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت درست ہے اپنی جگہ پر, لیکن میرے حق میں شفاعت ہوگی نہیں ہوگی اس کا تو مجھے علم نہیں ہے. لہذا وہی امید اور رجا, امید اور خوف کے درمیان جو ہم نے رہنا ہے, امید اور خوف کے درمیان جو ہم نے رہنا ہے, ہم نے ویسی زندگی کرنی ہے. بس شفاعت اپنی جگہ پر اور اعمال اور اطاعت کرنا اور واجبات پر عمل کرنا وہ اپنی جگہ پر باقی ہے. شفاعت اصل موضوع ہے, ٹاپک ہے, لیکن کس کو شامل ہوگی یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا. نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ شقی اور سعید, کون سعادت مند ہے, کون شقی ہے, کس کا درجہ خدا کے نزدیک بلند ہے. تو وہاں پر ہے بعد الارض علی اللہ, جہاں جب انسان کے اعمال خدا پر پیش کیے جائیں گے اس کے بعد معلوم ہوگا کون سعید ہے اور کون شقی ہے. یہ 3 کیٹیگری آپ نے اشارہ کیا ان کی طرف, کفار, ناسبی اور گناہ کبیرہ کے جو مومنین جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے. یہ جہنم میں. اس کے بعد کوئی میں آیات یہاں پر چند آیات اور روایات اس کی تلاوت کرنا چاہوں گا تاکہ جو قرآن مجید میں خالدین کا لفظ آیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے کہ خلود یہ ضروری چیز ہے, حتمن ہے. چونکہ بعض متکلمین نے, علم کلام والوں نے یہاں پر شبہ کیا ہے, خلود کو بے معنی طولانی توقف کے معنی میں لیا ہے انہوں نے. یعنی ہوگا لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا, طولانی ایک عرصہ ہوگا جس میں وہ گنہگار اس میں گرفتار رہے گا. یہاں پر جو لفظ ابد, خالدین فیہا ابدا آیا ہے, تو اس ظاہر آیت کے ساتھ یہ معنی سازگار اور مناسب نہیں ہے. 16 گروہ جن کو وعید اور دھمکی دی گئی ہے خالدین عذاب کی, ہمیشہ والے عذاب کی اور دائمی عذاب کی, ان میں سے پہلا گروہ اور دوسرا کافر اور مشرک ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. بینہ 6 نمبر, سورہ بینہ 6 نمبر آیت میں. کافر جو اہل کتاب میں سے ہوں اور مشرکین یہ نار جہنم میں ہوں گے, آتش جہنم میں, اور خالد ہوں گے یہاں پر. یہ تیسرا گروہ منافقین کا, وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. توبہ ہے 68 نمبر آیت. یہاں منافقین کے لیے
خالدین کا لفظ آیا ہے. چوتھا مرتد ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، پھر آیت آخر میں ہے خالدین فیہا، یہ جہنم میں رہیں گے اور خالدین ہمیشہ رہیں گے وہاں پر. پانچواں گروہ وہ جو آیات خدا کا انکار کرنے والے، جھٹلانے والے تھے، تکذیب کرنے والے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدین فیہا. یہ تغابن 10 نمبر آیت میں ہے. چھٹا دشمن خدا اور پیغمبر، من یحادد اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا. ساتواں جو دستور خدا، فرمان خدا اور رسول سے سرپیچی اور نافرمانی کرے، من یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا. سورہ جن 23 نمبر. پھر میں فہرست آگے بیان کرتا ہوں. ظالمین ہیں، اشقیاء ہیں، اہل جرم اور جنایت اور گناہ ہیں. قاتل مومن، جو مومن شخص کو جان بوجھ کر قتل کرے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. یہ خالد کا لفظ آیا ہے. البتہ اس کی وضاحت آئے گی کہ گناہ عملی پر خلود نہیں ہے، غیبت کرنے پر یا مثلا نماز نہ پڑھنے پر یا مثلا کسی کے، بلکہ وہ جو اعتقاد ہے، عقیدہ بن جاتا ہے کفر کا، نفاق کا. متعمدن کا لفظ آیا ہے عقیدے سے، اس کے لیے خلود ہے. اس کے بعد 12واں ربا خوار ہیں، سود خور ہیں. ان الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ ربا خوار قیامت کے دن دیوانے وار مجنون جس طرح ہوتا ہے اسی طرح یہ محشور ہوں گے. اور یہ 12واں گروہ ہے. اور 13واں قرآن سے اعراض اور منہ پھیرنے والے. اور 14واں اور 15واں جن کا ترازو اور نام عمل ہلکا ہوگا وہاں پر، یعنی ان کا وہ بھی جی وہ بھی دائمی طور پہ رہیں گے. یہ آیات کلی ہیں. اس کی روایات آگے پھر جو خلاصہ میں نے عرض کیا ہے اس میں اس کی بتائیں گے یہ سارے لوگ خالدین ہیں یا اس میں بھی پھر کس ملاک اور معیار پر خالدین ہوں گے. متکبر اور اہل کبر کے روایت میں اہل کبر وہی یعنی اہل کفر ہے فی الواقع، چونکہ اس کبر درونی تکبر کی وجہ سے ہی کفر انسان کے اندر آتا ہے. 16ویں جو آیات قرآن میں آیا ہے وہ ظالمین کے پیروکار ہیں. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، کہ اگر ہمارے لیے دوبارہ واپس پلٹایا جائے تو ہم نے جو ظالمین کی پیروی کی ہے تو ہم جبران کر سکتے ہیں. تو یہ 16 گروہ ہیں قرآن کریم میں جس کو خالدین سے اس کے لیے تعبیر کی گئی، وعید کی گئی ہے، اس کو دھمکی دی گئی ہے. اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے، بریک کے بعد اور وضاحت آپ سے اس بارے میں سنیں گے. تو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام راہ نجات. گفتگو ہو رہی ہے دائمی حیات اور خلود کے بارے میں کہ بہشت اور جہنم میں اس کا کیا مفہوم ہے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ارشاد خداوندی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے عنقریب ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ وہاں ابد تک ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور بھلا اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے. جی ہاں ناظرین، سب سے بڑا سچا وعدہ کرنے والا تو وہی ذات ہے جس نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا. اللہ تعالی ہم سب کو
اور ہمارے جو بزرگان ہیں جو گزر چکے ہیں سب کو جو ہے بہشت برین میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. تو آئیے ساتھ دیجیے ہمارا مولانا سے اور استفادہ کرتے ہیں. جی ہاں قبلہ، آپ فرما رہے تھے کچھ روایت کی صورت میں ان کی تفصیل بیان ہو تو. جی، یہاں پر روایات میں بھی چند گروہوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون ہوں گے جو خالدین ہوں گے. اس میں گروہ اول اہل ایمان کے لیے خلود نہیں ہے، جو مومن ہوں گے ان کے لیے جہنم نہیں ہے، فقط کفار کے لیے. یہ روایت ہے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان ابن ابی عمیر ان موسیٰ بن جعفر لا یخلد اللہ فی النار الا اہل الکفر والجحود واہل الضلال والشرک ومن اجتنب الکبائر من المؤمنین لم یسأل عن الصغائر. اہل کفر و جہود، انکار والے اور گمراہی اور جہود والے، یہ جہنم میں خالد ہوں گے. اور جس نے کبائر سے اجتناب کیا مومنین میں سے، صغیرہ کا اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا. صغیرہ خود بخود اس کے لیے معاف ہے، چونکہ خود قرآن کی آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا فالشفاعۃ لمن تجب من المذنبین، شفاعت پھر کس کے کام آئے گی؟ کبائر تو اگر انسان کبائر سے اجتناب کرے تو صغیر کا اصلاً پوچھا نہیں جائے گا، تو شفاعت کن گنہگاروں کے لیے ہوگی؟ مولانا نے فرمایا حدثنی ابی عن آبائی عن علی علیہ السلام قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی فالمحسنون منہم فما علیہم من سبیل. بہار میں ہے 8 نمبر جلد میں 351 صفحے پہ کہ جو اہل کبائر ہیں شفاعت فقط انہی کے لیے ہے. بس پہلا گروہ روایات میں وہی کفار کو انہوں نے قرار دیا گیا ہے. دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ محبین اہل بیت وہ نجات پائیں گے، ان کے لیے ابدی عذاب نہیں ہے. جو دشمنان اہل بیت ہیں، ناصبی ہیں، ان کے لیے عذاب دائمی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ولایت علی حسنۃ لا تضر معها شیء من السیئات. ولایت اہل بیت علیہ السلام، ولایت علی علیہ السلام، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی برائی بھی انسان کو نقصان اور گھاٹا نہیں دے سکتی. وَإِن جَلَّتْ، گرچہ زیادہ ہی کیا نہ ہو، إِلَّا مَا يُصِيبُ أَهْلُهَا مِنَ التَّطْهِيرِ مِنْهَا. ہاں البتہ اگر اس نے گناہ سے مبتلا ہوا ہے تو اس کو اتنا عذاب وہاں پر دیکھنا ہوگا، یا دنیا میں یا برزخ میں یا پھر دخول جہنم میں، پھر وہ پاک ہو کر وہاں سے نکلے گا. فرماتے ہوا ان ولایت ازداد علی و مخالفت علی سیئۃ لا تنفع معها شیء الا ما ينفع بطاعت فی الدنیا. فرماتے ہیں جو شخص علی کے مخالفین کی ولایت کو قبول کرے گا، ان کے حکومت اور ان کی سرپرستی میں جائے گا، فرماتے ہیں یہ ایک ایسی برائی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نیکی بھی اسی کے لیے مفید اور فائدہ مند نہیں ہوگی. ہاں البتہ دنیا میں اس کو جو نیکی اس نے انجام دی ہوگی اس کا اسے فائدہ ملے گا، صحت ملے گی، اسے وسعت رزق ہوگی، لیکن آخرت میں وہ کیا ہوگا؟ خالدین میں عذاب میں ہوگا. ناصبین کے لیے ایک اور روایت، مراد یہاں پر ناصبین ہے. جی لو ان کل ملک خلق اللہ عز وجل وکل نبی بعثہ اللہ وکل صدیق وکل شہید شفعوا فی ناصب لنا اہل البیت ان یخرجہ اللہ تعالی عز وجل من النار ما اخرجہ اللہ ابدا. فرماتے ہیں جو ہمارے حق میں گستاخی کرے، ہمارے ساتھ دشمنی کرے، ناصبی ہو، فرماتے ہیں اگر تمام انبیاء ہوں، تمام صدیقین، تمام شہداء اس کے لیے شفاعت کرنا چاہیں، فرماتے کہ وہ اس کو جہنم سے نکال کر بہشت کی طرف لے جائے، کہتے ہیں کہ وہ اس کی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ماں کے سین فیہا بدایت قرآن ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے. اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ایک کالر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے استفادہ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے کہاں سے السلام علیکم. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟
میں انڈیا کشمیر کارگل سے آخر محمد تقی عرض کر رہا ہوں. جی جی آخون صاحب فرمائیے. بہت بہت شکریہ فون کرنے کا. جناب میرا سوال یہ ہے عالم برزخ میں ہمارا ہمسا ساتھ ہوگا؟ جی دوبارہ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اپنے سوال کو؟ میں نے سید حسن کوچانی صاحب کے کتاب میں دیکھا جناب. جی شکریہ آپ کا. جی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی لیکن ہم نے آپ کا سوال لے لیا ہے. آپ کے سوال کا جواب ملے گا. جی مولانا ان کا سوال یہ ہے کہ عالم برزخ میں ہمارا ہمزاد کون ہوگا؟ درست ہے. جو کہا جاتا ہے جو روایت میں بھی آیا ہے مثلا اس طرح کا مسئلہ ہے اس پہ. یہ ہمزاد در واقع یہ یہی دنیا کی اصطلاح ہے فی الواقع. ہم روح کو الگ تصور کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو الگ تصور کرتے ہیں اس دنیا میں. کہتے ہیں کہ ہمارا ہمزاد ساتھ ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے، وہ مشکلات بتاتا ہے فلاں. یہ در واقع ہم جو ہے خود یہ انا جو ہے یہ روح ہے انسان کا، خود نفس انسان ہے، خود روح ہے، یہ اس کی اپنی حقیقت ہے. تو اس حقیقت نے اس بدن سے جدا ہونا ہے، اس نے برزخ میں جانا ہے. وہاں پر اصل یہی روح ہوگا، اس کے ساتھ کوئی ہمزاد نہیں ہوگا. خود روح ہمارا ہمزاد ہے، خود ہمارا روح ہے. جو یہ بدن تو ہماری حقیقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ روح ہمارا ہمزاد ہے. روح بدن کے ساتھ ہے ٹھیک ہے، لیکن ہماری حقیقت تو بدن نہیں ہے. گویا ان کی وہی جو نیکیاں اور برائیاں ہیں انسان کی جو روح پہ تاثیر گزار ہوتی ہے تو وہی تو وہ روح جو ہے اس کا جو لباس ہوگا ممکن ہے ان کی مراد وہی لباس ہو اعمال کے ذریعے سے وہ جو لباس ملے گا اسے جو بدن ملے گا اعمال کا یہ شاید ان کی مراد ہے. صحیح سے بالکل یہی وجہ فرما رہے ہیں آپ. یعنی دروا کا جو اعمال انسان ہے جی اعمال انسان کے وہ اس کے ہمراہ ملے گا، وہ اس کے ہمراہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہمزاد کے نام سے کہتے ہیں. اصل تو وہی روح ہے انسان کی. ہمزاد چونکہ لفظ ہمزاد سے اگر دیکھا جائے تو ہمزاد جو ساتھ ہی جنا ہو، جو ساتھ ساتھ پیدا ہوا، تو انسان کے اعمال ابتدا سے لے کر آخر تک انسان کے روح کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو وہی اس کے ساتھ برزخ میں بھی رہیں گے. جی بہت اچھا جواب رہا. انشاءاللہ امید ہے کہ آخون صاحب کو بھی جواب مل گیا ہوگا. یہاں پہ چونکہ سوالات بہت سارے ہیں، اگر آپ اجازت ہے تو کچھ آپ نے بہت ساری آیات کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا. میں چاہتا ہوں کہ ایک مفسرین کا خلاصہ یعنی جو چونکہ تفسیریں بہت ساری لکھی گئی ہیں اور بہت سارے مفہوم بیان کیے گئے خلود کے بارے میں، تو اس دائمی حیات کے بارے میں اگر مفسرین کی کوئی اہم نظر ہو تو یہاں پہ اگر آپ بیان فرمائیں گے تاکہ ہمارے ناظرین بھی استفادہ کر سکیں. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جن کی تفسیر معتبر ترین تفسیر ہے بین شیعہ و سنی شیعہ کے درمیان معتبر ترین تفسیر ہے، متقن ترین، اور آدمی اس کا مطالعہ کرے تو یقیناً اس کو کوئی چیز نصیب ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آیات اور روایات جو مستفیضہ ہیں یعنی حد تواتر تک ہیں، یعنی متواتر نہیں ہے لیکن حد تواتر تک جا کر پہنچتی ہیں. یعنی ایسی روایتیں ہیں کہ ان پہ اعتماد کیا بہت زیادہ روایات ہیں، یعنی بہت زیادہ روایتیں معتبر ہیں، قابل اعتماد ہیں، لیکن کثرت میں اتنا ہے کہ وہ تواتر کی حد تک نہیں ہے، تواتر سے نیچے ہیں. روایات بہت زیادہ ہیں. کہتے ہیں کہ یہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچی ہیں اور اسی طرح آیات، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عذاب خالد یعنی ہمیشگی عذاب یقینی ہے. آیات اور روایات کا جو خلاصہ ہے اس میں عذاب خالد اور ہمیشگی عذاب حتمن ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بعض روایات اگر اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے نہ ہوں، کسی دوسرے طریقے سے آئی اگر ہوں اور اس میں کہا گیا ہو کہ نہیں مثلا بعض لوگ وہ ہمیشہ عذاب نہیں ہے ان کے لیے، تو ظاہر قرآن کے مخالف یہ جب آ رہی ہے بات تو ہم ان روایات کو کیا کر دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ہم ان پر عمل نہیں کریں گے. بس علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابدیت اور ہمیشگی اور خلود، بہشت اور جہنم یہ مسلمات میں سے ہے. متکلمین بھی متفق ہیں اس پر، علم کلام کے اہل سنت والجماعت میں سے، اور اسی طرح اہل تشیع کے شیخ مفید، شیخ توسی، اور اسی طرح قاضی عضد ایجی، تفتازانی، ان متکلمین نے سب کا اتفاق ہے اور اجماع کا دعویٰ کیا ہے بلکہ کہ عذاب خالد یقینی ہے اس میں. لیکن
جو اختلاف ان کو پیش آیا ہے وہ فی الواقع مصادیق کا ہے، مصداق کا ہے. بھئی کون مثلا ابد میں رہے گا اور کون ابد میں نہیں رہے گا. بعض نے کہا ہے کہ کچھ افراد جائیں گے جہنم میں، وہ خارج ہو جائیں گے، کچھ عرصہ رہیں گے پھر کچھ نکل. مثلا اشارہ کر سکتے ہیں آپ کچھ افراد؟ جی یہی جو مومنین ہیں، گنہگار ہیں. نہیں، وہ تو عذاب کے سلسلے میں، مثلا بہشت کے بارے میں. بہشت میں جب چلا جائے گا، بہشت میں گفتگو نہیں ہے اصلا. جب بہشت میں قدم جائے گا تو وہاں پر اہل بیت علیہ السلام یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو وہاں پر استقبالیہ جو ہوگا اہل بیت علیہ السلام ملائک ہیں. بہشت میں جب ورود ہے اس سے پھر خروج نہیں ہے. بہشت میں جب آدمی چلا جاتا ہے تو اس سے پھر آدمی خارج نہیں ہوگا. لیکن جہنم میں ہے، وہاں پر خالد کے لیے، اس کے لیے ہر ایک کے لیے خلود نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے. عذاب خاص افراد ہیں، جو شقی ترین افراد ہیں، جو لجوج ترین افراد ہیں، جو ضدی ترین افراد ہیں، جن کا کوئی علاج نہیں ہے اصلاً سوائے اس کے کہ ان کا مقام وہاں پر ہونا چاہیے. اس کی مثال جو دی جا سکتی ہے یہی ہے کہ ہم مثلاً جو شخص ایک نوکر ہے اگر کسی شخص کا، تو وہ کتا کاری کرتا ہے، اسے ڈانٹ پلاتا ہے اس کو مالک، کام اس کا معمولی ہے لیکن وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ پلاتا رہتا ہے ہمیشہ. وجہ اس کی کیا ہے؟ یعنی وہ ہٹ درم ہے اور وہ مولا کا اور اس اپنے آقا کا جو ہے کہا نہیں مانتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر جو قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور روایات ہیں اس نے ان افراد کے لیے خلود عذاب تجویز کیا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. اور علامہ نے جو یہاں پر کہا ہے کہ فی الواقع یہ روح انسان ہے کہ جس کے جو ملکات ہیں، جو اس کی صفات ہیں، انسان کی حقیقت انہی ملکات میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی صفت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور انسان اسی صفت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں حیوان کی مختلف اقسام ہیں نا. مثلا ایک حیوان ساحل ہے، یعنی جسے ہم گھوڑا کہتے ہیں، ایک حیوان گھوڑا ہے، ایک حیوان گائے ہے اور ایک حیوان ناطق ہے یعنی خود انسان. چونکہ اس کی مختلف صفات کی وجہ سے، نوعیت کی وجہ سے حیوان کی قسمیں بن گئی، جانوروں کی مختلف کیٹیگریز بن گئی. کیوں کہ ان کی ذات میں تبدیلی آ گئی. وہ گھوڑا ہے، ہنہنانے والا ہے جو، وہ گھوڑا ہے، حیوان ہے اور گھوڑا ہے. یہ گائے ہے، اسے عربی میں خائر کہا جاتا ہے. یعنی اس حیوان کو گائے کہا جاتا ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں بیان کرتا، کسی اور وقت میں بیان کروں گا. خائر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ سامری نے بھی وہاں پر ایک وہ جو ایک بچڑے کا بنایا تھا، بالکل وَلَهُ خوار، وہاں پر جو لفظ آیا تھا. اب یہاں پر حیوان ناطق ہے یعنی بولنے والا انسان اس سے مراد ہے. فرماتے ہیں انسان جب اعمال انجام دیتا ہے، اس کے جو کردار ہیں وہ روح پھر اسی شکل میں اختیار کر لیتا ہے، اسی شکل کو اختیار کر لیتا ہے. ایک جھوٹ پر عذاب نہیں ہے خالدین کا، ایک غیبت تہمت پر خالدین جہنم میں نہیں رہے گا انسان. یہ جو اس کی حقیقت ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ خالدین کا عذاب اس کے لیے آئے گا. ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو ربا خور ہے، سود خور ہے، وہ قیامت کے دن دیوانے وار مجنونوں کی طرح وہ محشور ہوگا. اور یہ حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب جو دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کو تو عذاب نہیں ہوتا ہے، اس کو کیا، وہ تو ہنس رہا ہوتا ہے، وہ تو خوشحال ہوتا ہے. نہیں، انسان مجنون، جس طرح وہاں تھا حیوان ناطق، انسان مجنون. تو یہ اس کی جو حقیقت ہے وہ جب تبدیل ہوگی تو اس کی صورت میں اس کا جو عذاب ہوگا، یہ عذاب پھر دو قسم کا ہوگا. ایک درونی عذاب ہوگا، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. یہ وہ قلبی عذاب ہے، یہ وہ روحی ہے جس روح نے جو اس نے لباس پہنا ہے، یہ وہ عذاب ہے. اور ایک جو ہے ظاہری عذاب ہوگا، جس طرح کہ بہشت میں ایک روحانی بہشت ہے، جنت اللقاء ہے، اور ایک جو ہے میووں والی اور
وہ دوسری بہشت ہے، ظاہری بہشت ہے، ظاہری بہشت ظاہری ہے، نعمتیں وہاں پہ ظاہری پائی نعمتیں۔ جاتی ہیں۔ بس علامہ طباطبائی اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خلود ہے، یہ خالدین ہوگا، یہاں پر اصلاً ان افراد کو وہاں پر بھیجنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اگر ان کو دنیا میں واپس بھی پلٹایا جائے پھر وہی کام کر دیں گے۔ اور ایسے صفات جو ناپلید ہیں، جو جن کے اندر پلیدگی موجود ہے، پاک نہیں ہیں قلب، ان کا داخلہ ممنوع ہے بہشت میں، وہ بہشت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے آخر جگہ کی ضرورت ہے نا ایک۔ بالکل سانپ کو آپ کہاں پر رکھیں گے؟ عقرب اور بچھو کو کہاں پر آپ جگہ دیں؟ صحیح، گھر میں تو نہیں رکھ سکتا ہے، بالکل ظاہر ہے اس کے لیے ایک محفوظ وہاں پر اس کے لیے بچنا ہوگا۔ لہذا اصلاً یہ جو بعد میں انشاءاللہ روایات کے ایک جم بندی آ رہی ہے، اس میں یہ اشکالات اور شبہات بھی آ رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا۔ بالکل اس کی تفصیلی جو گفتگو ہے کہ یہ خلود جو ہے یہ کیوں ہے آخر اس کے لیے۔ صحیح۔ میں بھی یہاں پہ اصل میں ایک شبہ آ رہا تھا جی کہ ایک چیز مثلا آپ نے اشارہ کیا کہ گناہ کبیرہ انجام دیا، یا مثلا تکذیب کی آیت الہی کی، ضرورت دین کا انکار کیا، تو ایک چھوٹا سا انکار ہے، مثلا اس نے کہا کہ بھائی نماز نہیں پڑھیں گے، یہ نماز ہے ہی نہیں اسلام میں، مثلا حجاب نہیں ہے اسلام میں، یا کسی کو اس نے قتل کیا، اب اس قتل کے بدلے میں اس کو قیامت میں تا ابد جو ہے اس کو اس جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس کی تھوڑی بہت وضاحت آپ کر سکتے ہیں، یعنی کس طرح سے یہ ممکن ہے؟ ایک چھوٹا موٹا سا گناہ ہے اور اتنی بڑی سزا اور اتنا بڑا عذاب کیوں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، یہاں پر موقع ہے اس سوال کا۔ بالکل۔ اور یہ جو آیات میں خالدین کا لفظ آیا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو وعید کہا جاتا ہے۔ ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک وعید ہوتا ہے۔ وعدہ حتمیہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، جی وعدہ خلافی ممنوع ہے۔ بالکل۔ بہشت کا خدا نے وعدہ دیا ہے، لیکن جہنم کا عذاب کا خدا وعدہ نہیں ہے، وہاں پر وہاں وعید ہے، دھمکی ہے بچنے کے لیے۔ لہذا جہنم میں خالدین جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں، حتیٰ یہ 16 گروہ جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے بھی بعض افراد جو اہل کبائر ہیں، اہل ستم ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں یا ان کو شفاعت نصیب ہو جائے، یا جو کافر ہیں، مثلا ہر کافر کی بات نہیں ہے، جن کو مثلا دوسرے ممالک میں جہاں اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا ہے، اصلا وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، آیا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نہیں۔ تو ایسے افراد چونکہ ان کے پاس گناہ موجود تھے، ان کے اعمال صحیح نہیں تھے، ان کو کچھ عرصے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ پاک ہو جائیں، پھر ان کو واپس نکالا جائے گا۔ اب یہ جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ چھوٹے اور چند گناہوں کی بنیاد پر عذاب ابدی، اور خدا کون ہے؟ ارحم الراحمین ہے، عادل العادلین ہے، دنیا کے انصاف پسند اور عدالت والے بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے موٹے گناہ کے بدلے جو ہے نا اتنی بڑی سزا اور ابد کی سزا۔ یہاں پر جو جواب دیا گیا ہے اس کے لیے، وہ فی الواقع دو جواب ہیں، دو مطلب ہیں جو مکمل ہو، گنجائش بھی نہیں ہے اگر آپ۔ جی میں خلاصتاً مختصر کر کے ان دونوں کو عرض کر دیتا ہوں کہ فی الواقع ایک خدا رحمان ہے، اور ایک خدا کی رحمیت ہے، اور ایک خدا کا غضب ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں فی الواقع۔ رحمان ہونا خدا کا، یعنی اس کی رحمت وسیع ہے، ان رحمت ربی وسعت کل شیء، اس کی رحمت وسیع ہے۔ چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ آپ کو روکنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا جواب ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ ناظرین سے بھی معذرت خواہ کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس سوال کا مکمل جواب دیا جائے گا۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے۔ میں آپ کو اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی جانب سے پروگرام راہ نجات میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں،
اور آپ جانتے ہیں کہ راہ نجات پروگرام براہ راست شہر مقدس قم سے نشر کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم مختلف عقائد اسلامی کے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج چونکہ جو مہینہ چل رہا ہے آج کل شعبان المعظم کا مہینہ، بہت سی عیدیں ہیں اس مہینے میں، بہت سی ولادتیں ہیں، اور آپ نے محفل و جشن میں شرکت کی ہوں گی، بہت سی ولادتیں ہیں۔ یہ مہینہ چونکہ شعبان المعظم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ مانا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے میں آپ سب کی خدمت میں تبریک و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عقائد اسلامی کے پروگرام میں آج ہماری گفتگو ہوگی خلود اور دائمی حیات پہ، کہ بہشت اور جہنم میں جو دائمی عذاب یا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو عظیم شخصیت ہے جناب مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ، جن کا تعلق سرزمین پاکستان سے۔ آئیے ملاقات کرتے ہوئے پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، اور بہت شکریہ آپ کا۔ مہربانی، شکریہ۔ میں سامعین اور حاضرین ناظرین کی خدمت میں درود و سلام بھیجتا ہوں، اور یہ اس مہینہ میں جو اعیاد ہیں، عیدیں ہیں، خصوصاً آج کے دن شہزادہ علی اکبر کی ولادت بسعادت ہے۔ سید الشہداء کی خدمت میں تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام مومنین اور مسلمین جہان کی خدمت میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا اور ابھی ہم نے کیپشن بھی دیکھا، یہاں پہ گفتگو کریں گے ہم خلود اور دائمی حیات کے بارے میں، کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کیوں یہ دائمی حیات ملے گی، کن کو ملے گی، کن کو عذاب ہوگا، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات میں نے یہاں پہ نوٹ کیے ہیں۔ لیکن آغاز یہاں سے کریں ہم، اور آپ سے ہم یہ چاہیں گے کہ مفہوم کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے جو کہتے ہیں کہ عذاب جو ہے دائمی ہوگا۔ سزا یا جزا کا سبب اس لیے بن جاتے ہیں چونکہ جرم کا تعلق زمانے کی کثرت سے نہیں ہے، بلکہ جرم کی کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی جنت کی ضمانت بن سکتا ہے۔ بس دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان چاہے تو اچھے اعمال انجام دے کر ہمیشہ کا عیش و آرام خرید لے، یا برے اعمال انجام دے کر ہمیشہ کی بدبختی اور عذاب کا مستحق بن جائے۔ پروگرام میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور آخر تک آپ پروگرام دیکھیں گے، اور آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بھی سوال، کوئی بھی شبہ اس پروگرام کے سلسلے میں جو بھی ذہن میں آئے، آپ ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں، اور یہ کال کر کے اپنے سوالات کا جواب بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں پہ ہمارے عزیز مہمان آپ کے جواب دینے کے لیے منتظر ہیں۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ پروگرام کا ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے جہنم میں، اور اسی طرح سے ہمیشہ ایک انسان جو ہے بہشت میں رہے گا، اس کا ذرا آپ مفہوم ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ درود و سلام ہو محمد اور اس کی آل پر۔ یہ نظام خلقت، خدا نے اس جہان کو خلق فرمایا اور اپنے انجینئر ترین انجینئرنگ کے ساتھ اس سسٹم کو درست کیا، اور ذرہ بھر اس میں خلل نہیں ہے۔ خلود اور دوام، ہمیشگی، جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو اس کے اعمال کا حساب ہوگا، اس کے حساب کے مطابق اس کو ایک ہمیشہ کے لیے جگہ دی جائے گی۔ اگر وہ سعداء اور نیک بختوں میں سے ہوگا تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر اشقیاء اور شقی لوگوں میں سے ہوگا دائمی نعمتیں ملیں گی۔ اس کا مفہوم اور مقصد کیا ہے، لیکن یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے اپنے عزیز مہمان سے، اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ قیامت کے دن جو بھی جنت یا جہنم میں جائے گا اسے موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔
اچھے لوگ جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور وہ برے افراد جن کی رگ و جان میں کفر و نفاق بھر چکا ہو اور انہوں نے نجات کے سارے راستے اپنے اوپر بند کر لیے ہوں اور عمدن مخالفت کی ہو، وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ چند روزہ زندگی کے اعمال ہمیشہ کی